تو پتہ چلا کہ سب سے افضل کون ہے صحابہ میں؟ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے۔ اور یہ فضیلت کیوں ملی؟ رسول اللہ سے محبت سب سے زیادہ تھی، ایمان سب سے زیادہ بلند و بالا تھا۔ ایمان کا درجہ کیا تھا؟ خدا کا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک کی میری تمام امت کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تنہا میرے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے۔ یہ جب ایمان اتنا اعلیٰ ہے تو یہ ایمان کے اعلیٰ درجے نے ان کو اس درجے اور اس فوقیت پر پہنچایا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کے وہ واقعات ہیں کہ تاریخ ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر کے وہ واقعات ہیں، ان کے ایمان کا وہ درجہ ہے کہ آقا حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ درجے ہے، یہ مقام ہے، یہ افضلیت، یہ فضیلت، یہ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ان کو عطا ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ حال تھا کہ آسمانی کتابوں میں بھی ان کا ذکر تھا، انبیاء کے زمانے بھی ان کے چرچے ہوئے۔ حضرت امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا وہ مقام تھا کہ انبیاء سابقین میں بھی ان کا ذکر اور تذکرہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 83 لوگ ایمان لائے، بعض روایت کے مطابق 87 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال میں صرف 87 لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، بیزار ہو گئے، اس قوم سے ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا عذاب بھیجی اس پر، اب یہ قوم ہدایت پانے والی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا نوح کشتی بناؤ، پانی کا عذاب بھیجیں گے، اس کشتی میں جو سوار ہو جائیں گا وہی محفوظ رہیں گا، وہی بچے گا۔ ایمان والوں کو کشتی میں لے لو اور جتنے کافر و مشرکین ہیں کوئی اس کشتی میں سوار نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تاریخ کی، دنیا کی سب سے پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کشتی بولتے کس کو ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ لکڑے سے ایک مکان اور ایک مکان نما بہت بڑا گھر بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نوح یہ گھر کیسے بنا رہے ہو، اس کی شکل کیسی ہے، نہ اس کی بنیادوں کو تم نے زمین میں رکھا ہے، زمین کے اوپر ہی اس طرح کا ایک لکڑے کا مکان تعمیر کر رہے ہو، یہ کیسا مکان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مکان نہیں ہے، اسے کشتی کہتے ہیں اور یہ پانی پر چلے گی۔ انہوں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا پانی پر بھی کوئی مکان چلتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی کشتی جانتا ہی نہیں تھا، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لکڑے کے ذریعے اس طرح کی کشتی بنا کر پانی پہ چلا جا سکتا ہے، تیرا جا سکتا ہے، اس کو تیرایا جا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے، ان کے جو ساتھی تھے وہ کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے، مگر ایک بڑا عجیب واقعہ گزرا۔ حضرت نوح علیہ السلام تختے لگاتے جب ایک دوسرے سمت میں آگے بڑھتے تو جو پہلے تختے لگائے تھے اس پہ کچھ دن گزر جاتے تو ان تختوں پہ دیمک لگ جاتی، ایک کیڑا لگ جاتا جو لکڑی کو کھانا شروع کر دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس طرف کے تختے حضرت نوح علیہ السلام درست کرتے، اس طرف کے تختے سڑ جاتے تھے، گل جاتے تھے، دیمک اور وہ کیڑا اس لکڑی کو ختم کر دیتا۔ پھر آپ اس طرف آتے اور پھر وہ لکڑوں کو نکالتے جو سڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، ان لکڑوں کی جگہ پھر نئے تختے لگاتے، جب تک اس طرف مرمت کا کام کرتے اس طرف کے تختوں پہ دیمک لگ جاتی۔ بڑی عجیب و غریب پریشانی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، مولا یہ کیسی مصیبت ہے، تیرا حکم ہے کہ میں کشتی بناؤں، تیرے حکم کی تعمیل میں کشتی تعمیر کر رہا ہوں، لیکن اے خالق کائنات، ایک طرف لکڑی کی سڑتے ہیں، میں دوسری طرف اس کو جب نکال کے درست کرتا ہوں تو دوسری طرف کی لکڑیاں سڑتی ہے، جب اس طرف کی لکڑیوں کو درست کرتا ہوں تو اس طرف کی لکڑی خراب ہوتی ہے۔ اے رب قدیر یہ کیسی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ اے نوح، اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر آپ چاہتے کہ کشتی مکمل رہے، سلامت رہے، اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، تو آپ کو چند نام بتائے جاتے، ہر لکڑی کے تختے پر آپ یہ 5 نام لکھو۔ جب آپ یہ 5 نام لکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان تختوں کو محفوظ رکھیں گا، اس کو دیمک اور لکڑی کو اس کو کھائیں گے نہیں، اس کو دیمک۔ آپ نے کہا جبریل وہ نام کون سے؟ حضرت جبریل نے وہ نام سب سے پہلے تحریر کر کے دکھائے۔ پہلا نام تھا محمد، دوسرا نام لکھا ابو بکر، تیسرا نام لکھا عمر،
चौथा नाम लिखा उस्मान, पांचवा नाम लिखा अली। और जब ये 5 नाम लिख दिए, ये पंजतन ये भी हो गए। हम 2 पंजतन वाले हैं, एक सहाबा भी पंजतन है, एक अहले बैत वाले भी पंजतन है। हम इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। जब इनका नाम लिखा तो लकड़ियों के तख्तों को दीमक ने नहीं खाया। अर्ज किया, है परवरदिगार ये कैसे नाम है कि जिनकी बरकत का आलम यह है कि लकड़े महफूज हो गए। अल्लाह ने फरमाया ये मोहम्मद वो है जो मेरे सबसे अजीज तरीन पैगंबर है। ऐ नूह, अगर इसे पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात की तख्लीक ही ना करता। और इनके पहले खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरे खलीफा उमर होंगे, तीसरे खलीफा उस्मान होंगे, चौथे खलीफा हजरत अली होंगे।